إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے پہلے وحدہ لا شریک کی تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بدرودوں کا نزول اور بالخصوص خاتم النبیین امام آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ عز و جل نے سراجا منیرہ بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا. بھائیوں، خطبہ سننا فرض ہے اور سونا اور سر جھکانا یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں کہ آدمی بیٹھ کر سوئے. اور قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں ہمارے بھائی جو صفحہ اول میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہمت افزائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جنت الفردوس میں صفحہ اول میں رکھے. اور صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے آتا ہے وہ سب سے پہلے جنت میں داخل بھی ہوگا. اس لیے بھائیوں، صفحہ اول کا اہتمام پوری لائف کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن تو ثواب بڑھ جاتا ہے. یقیناً صفحہ اول کا بہت بڑا درجہ ہے. بہرکیف رمضان آ رہا ہے، بہت قریب ہے ہم سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو
مرد ہو یا عورت، پڑھے لکھے ہوں غیر پڑھے لکھے، سب پر روزہ فرض ہے، گورے ہوں کالے، عربی ہوں اجمی اور بالغ ہوں، عقل سلیم کے مالک ہوں، ان پر روزہ فرض ہے اور قرض ہے، اس کو رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صرف امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں تھا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتوں کو روزہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے نماز ایک ایسی عبادت ہے، صلاح جسے ہم کہتے ہیں، کہا یہ ساری امتوں کو دو تحفے دیے گئے، اس لیے ہمیں ان دو چیزوں میں خصوصی طور پر پابندی لازمی ہے، اس کا اہتمام لازمی ہے، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے مستحبات، ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے سنت کی روشنی میں اس پر عمل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ کا مقصد ہے تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت انسان مرد اور عورت سب لوگ ڈرنے والے ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو، اور اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی تقوی پیدا نہیں ہوا تو گویا کہ روزہ قبول نہیں ہوا، اس لیے روزہ فرض ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وحج البیت۔ اسلام کے 5 پیلرز ہیں، 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے سب کی حفاظت کرنا مومن مردوں کا اوپر فرض ہے، مومنہ عورتوں پر فرض ہے، اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہیں ان پر فرض ہے۔ ان میں سے کسی کا انکار کرنا یا کسی کو ترک کر دینا گویا کہ اس سے دوری اختیار کرنا ہے، گویا کہ اس سے ملت سے خارج ہونا ہے، گویا کہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ اس لیے ان کا اہتمام امت مسلمہ کے چھوٹوں کو، بڑوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اور غیر پڑھے لکھے لوگوں کو سب کو حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ فرض ہے اور سب پر فرض ہے، اس روزے کو رکھنا ہے، بالغ ہو جائیں روزہ فرض ہو گیا۔ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو یقیناً وہ انکار کرتا ہے، گنہگار ہے، اور ملت سے اس کا، جیسے نماز چھوڑ دیا کافر ہو گیا، ایسے روزہ چھوڑ دیا تو کہا کفر کو پہنچ جائے گا۔ اس لیے بھائیوں روزے کا اہتمام لازمی ہے، روزے کا اہتمام لازمی ہے، اور اس کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس 2 شخص آئے اور دونوں شخص ایک ہی ساتھ اسلام لائے، اور ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی کنبے کے، اور ایک بہت زیادہ عبادت گزار اور ایک اس سے کم۔ کہا جو سب سے زیادہ عبادت گزار تھے ان کا وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ تو کہا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر خصوصی طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابی رسول، اور طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں جنت الفردوس خواب میں دیکھا کہ کھڑا ہوں، 2 صحابہ آئے، ساتھ میں اسلام قبول کیا، اور دونوں لوگوں میں ایک بہت زیادہ عبادت گزار ہے اور ایک تھوڑا ان سے کم ہے۔ جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور شہادت انہیں نصیب ہو گئی، لیکن ایک صحابی رسول جو کم عبادت گزار تھے ان کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا، اور طبعی طور پر ہوا اور بستر پر ہوا۔
طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید ہوئے وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں، اور جو 1 سال کے بعد سے طبعی موت آئی وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں۔ کہا میرے جتنے ساتھی تھے سب تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے بھائی، شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کہا اس بنیاد پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں، رمضان کے 1 مہینے کے روزوں نے ان کو یہ فضیلت بخشی کہ ان کا درجہ اس صحابی رسول سے بڑھ گیا جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں۔ شہادت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ جو سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی عبادت کو رمضان کے روزے کی بنیاد پر، تلاوت کی بنیاد پر، تراویح کی نماز کی بنیاد پر، ذکر و اذکار کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا درجہ اس صحابی رسول سے بڑا کر دیا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ کہا ان کی 1 سال کی نماز جوڑ لی جائے، سنتیں جوڑ لی جائیں، صدقہ خیرات جوڑ لیا جائے، اور روزے جوڑ لیے جائیں، فرض روزے کی بھی کا ثواب جوڑ لیا جائے اور سنن کا بھی ثواب جوڑ لیا جائے، ان سب کا ثواب سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو کہا اس بنیاد پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کا درجہ، ان کا ثواب، ان کی نیکی اللہ عز و جل کی طرف سے بڑھ گئی۔ تو بھائیو، رمضان کا جو روز مہینہ پالے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا درجہ اگر چاہتا ہے کہ بڑھ جائے تو یقیناً اس کے لیے چیز ضروری ہے۔ اس لیے کہا رمضان کی حفاظت کیجئے۔ اور جہاں تک صلاۃ تراویح کی بات ہے، اب آپ دیکھیں گے معاشرے میں 3 دن شوق ہے، 1 ہفتہ شوق ہے۔ پوری مسجد دہراوی کی دارالسلام کی مسجد سے تمام مصلیات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے یا صحابہ نے تراویح پڑھ کے اور ترک کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر پورا مہینہ پڑھتے تھے، صحابہ پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ کو بتائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرض نماز کب ہوئی؟ 5 وقت کی نمازیں مدینے میں فرض ہوئی۔ اہل مدینہ محققین کہتے ہیں اور محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ نماز با جماعت مدینے کے اندر فرض ہوئی۔ اور اقرا کی جو صدا آئی تھی نبوت کا، جب تاج آپ کو پہنایا گیا، اس کے بعد دوسری وحی آئی قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے پیارے پیغمبر تہجد پڑھیے، اور تہجد ہی تراویح ہے۔ تو فرض نماز سے زیادہ پہلے اس کا حکم آیا۔ نماز تو بعد میں فرض ہوتی ہے، 10 سال 13 سال کے بعد مدینے میں آ کے فرض ہوتی ہے، لیکن جہاں تک تہجد کا تعلق ہے یہ دوسری وحی میں آ گئی قم اللیل الا قلیلا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور تہجد پڑھیے۔ تو تہجد پہلے آئی اور تہجد ہی تراویح ہے۔ لیکن آج صورتحال جو ہے مسجدوں کی وہ دیکھ لیجئے آپ، اچھا خاصا اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح سالم بنایا، نوجوان بنایا، مسجدیں خالی ہیں 3 دن کے بعد۔ اسلام میں کوئی شوقیہ عبادت نہیں ہے، وہ مستقل کرنا ہے۔ حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند ہے، مردوں کے لیے کہا گیا، عورتوں کے لیے، پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو مستقل کی جائے، جس میں مداومت ہو، جس میں کمزوری نہ ہو، جس میں ناگا نہ ہو، جس میں آدمی ابسنٹ نہ ہو، وہ عبادت اللہ کو سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اسلام سے زیادہ، اللہ کے پیارے پیغمبر سے زیادہ اور صحابہ سے زیادہ ہمارے اوپر دین کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، لیکن وہ سب اہتمام کرتے تھے۔ اور آج محرومی اس قدر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں 11 مہینے آپ تہجد پڑھتے تھے، پیروں میں ورم آتا تھا۔ اور آج وہی امت مسلمہ کا حال ہے جو امتی کی حیثیت سے اس روئے زمین پر زندگی گزارتے ہیں، وہ 3 دن 1 ہفتہ بمشکل پورا فلور بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پورا خالی، جیسے قیمتی لمحات آتے جاتے ہیں اور رمضان کے سب سے قیمتی ایام آتے جاتے ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور مارکیٹ آباد ہو جاتے ہیں، عورتوں سے، مردوں سے، نوجوانوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے اور غیر پڑھے لکھے لوگوں سے، سب سے یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔
اگر ہم اسلاف کا موازنہ کریں اور اپنا موازنہ کریں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایمان کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں رمضان کے مبارک مہینے میں کیا کرتا، سارے وظائف کو چھوڑ کر صرف انما قراءۃ القرآن وایتم الطعام، قرآن بہت کثرت سے پڑھتا تھا، کوئی وظیفہ نہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت بہت زیادہ کرتا، سارے وظائف کو چھوڑ دیتا۔ اب جو نبوی وظائف تھے جیسے فرض نماز کے بعد کی دعائیں ہیں اس کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس پر اجر و ثواب ہے اور اس پر نیکی ہے، ایک حج کا ثواب ہے۔ اگر آدمی قرآن کریم فرض نماز کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد فرض نماز کے بعد اگر پوری دعا پڑھ لیتا تو کہا ایک حج کا ثواب ہے، نہ کہیں جانا ہے، نبوی طریقے پہ ساری دعائیں پڑھ لینی ہے سارے، اسی لیے کہا ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کیجئے چاہے جتنی جلدی ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اس دعا کو پڑھتے تھے، اس لیے کہا کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کا ایسا مہینہ اسلاف حدیث پڑھانا بند کر دیتے تھے، حالانکہ بہت بڑا عمل ہے، شریعت کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہا اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو دوسروں تک حفظ کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اسلاف میں سے حدیث کا درس دینا بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے اب قرآن پڑھوں گا، اور کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام کے نام سے کہا ایک 80 مرتبہ قرآن کو جیل میں پڑھا ہے، رمضان کے علاوہ پڑھا ہے، اور کہا 81 مرتبہ جب آپ نے پڑھا اور سورہ قمر میں آئے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تب آپ کی روح سی جیل میں پرواز ہوتی ہے۔ 81 مرتبہ قرآن کو جیل میں پڑھا اسلاف نے، اور ہماری صورتحال آج کیا ہے؟ قرآن پورا مہینہ ہو جاتا ہے لیکن ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، یا ہم اس کو سیکھتے نہیں، یا ہمارا رشتہ اس سے نہیں جڑتا ہے۔ صحابہ 3 دن میں قرآن پڑھتے تھے، تراویح میں جو سنتے تھے وہ الگ تھا اور تلاوت الگ تھی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ساری مصروفیات میں کمی کر دیتے۔ کہا بزنس صحابہ کے پاس بھی تھا لیکن بزنس روک دیتے کہ یہ مہینہ کمانے کا ہے، 11 مہینے اسلاف کہتے تھے لوگوں کو تعلیم دینی ہے اور 1 مہینہ خود اپنے آپ کو تعلیم دینی ہے، اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے تعلق جوڑنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ساری نیکیاں جو نبوی ہیں اس کو حاصل کرنی۔ تو یہ فرض کی جو نبی نے کام کیا وہ ایک ایک امتی کو کرنا ہے، مردوں کو کرنا، عورتوں کو کرنا، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تراویح کی نماز کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس قیام میں کھڑا ہونا، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو 30 دن تک یا 29 دن تک اللہ کے سامنے قیام کیا، قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز میں حاضر رہا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، پڑھے لکھے ہوں یا غیر پڑھے لکھے، سب کے لیے دین برابر ہے اور سب کے لیے دین کا وصول برابر ہے۔ اس لیے عالم اتنا انتظام کیا جاتا ہے، پوری دنیا کی مساجدوں میں حفاظ کو رکھا جاتا ہے، انہیں ہدیہ دیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں حفاظ افضل ہیں یا پیچھے تراویح پڑھنے والے افضل ہیں؟ اگر وہ 29 دن پڑھاتے ہیں تو کس حدیث کی روح سے آپ بھاگتے ہو، ناگا کرتے ہو، کاہلی کرتے ہو، بزدلی دکھاتے ہو اور مسجدوں سے آنا بند کر دیتے ہو؟ کہیں نہیں ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی کوتاہی ہے، کمی ہے، اسلام کے کمزور ہونے کی علامت ہے اور ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ نوجوانوں ایسی جوانی کس فائدہ کام کی جو جوانی اللہ کے رب کے عبادت میں نہ گزاری جائے، تلاوت میں نہ گزاری جائے، اللہ کے اس گھر میں نہ گزاری جائے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے اگر جوانی کو نہیں خرچ کیا گیا اور اس کا استعمال نہیں کیا گیا تو اس کا انجام بھگتنا ہے، اور اس وہ انجام آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے حکم دے دیا گیا کہ اس مہینے میں کمانا ہے۔ جو سب سے زیادہ دیندار تھے، جنتی تھے، اس مہینے کا اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی دعا کرتے تھے، 6 مہینہ، اور جب 6 مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا صحابہ کو تو اس میں خوب جم کر عبادت کرتے تھے، ساری چیزوں سے کٹ جاتے تھے، بزنس ہو، مصروفیات کی کوئی اور چیز ہو، ان ساری چیزوں سے کٹ کے اللہ کے اس گھر میں خوب زیادہ عبادت کرتے، اور اس کے مہینے، اس رمضان کے ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھاتے۔
صحابہ کی یہ صورت ہے، جب پورا کر لیتے عبادت خوب جم کر کرتے، ناگا کبھی نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر جب مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے رمضان میں جو عبادت کیے تھے اس کے قبول ہونے کی دعا مانگتے تھے۔ ہے صورتحال آج امت کے سامنے، آج تو لوگ بھاگتے ہیں اور مسجد سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ سب سے زیادہ قیمتی، اور اسی تیسرے عشرے میں جوتے خریدے جاتے ہیں، اسی تیسرے عشرے میں عید کی تیاری کی جاتی ہے۔ حالانکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ کپڑے سے لے کر جتنی چیزوں کی ضرورت ہے رمضان کے مہینے میں وہ رمضان سے پہلے خریدے جائیں۔ مومن یقیناً ایک ایک سیکنڈ کا اہتمام کرتا ہے اور رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ نہیں کہ مارکیٹ کی زینت بن جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے نوجوان اچھے اچھے ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں اور سحریہ کھاتے ہیں اور پوری رات برباد کرتے ہیں۔ شب قدر آتی ہے اس میں بھی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا اس امت کی عمریں کم ہیں لیکن اعمال ساری امتوں سے اعلیٰ ہیں۔ اس اعتبار سے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو 950 برس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس امت کے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس امت کے لوگ 60 سال یا 70 سال زندہ رہیں گے لیکن اعمال ان کے سب سے اعلیٰ ہوں گے۔ اگر کوئی واقعی قرآن و سنت کی روشنی میں اگر شب قدر کی ایک رات پا لیتا ہے اور وہ اس طریقے سے جاگتا ہے جس طریقے سے حکم ہے، سنت ہے جس طریقے سے، تو 83 سال 4 مہینے اس نے عبادت کیا ہے۔ 83 سال 4 مہینے۔ اگر آدمی 15 سال میں بالغ ہوا اور 60 سال اس دنیا میں زندہ رہا، 45 سال اس نے روزے رکھے، ہر سال اس کو شب قدر کی ایک رات ملتی گئی، 83 سال کا اس نے ثواب حاصل کیا۔ اور جو اور ایام میں اس نے نیکیاں کی ہیں، تراویح پڑھی ہے، تلاوت کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، وہ ساری نیکیاں الگ ہیں۔ اور سال بھر جو اس نے روزہ رکھا، عبادت کیا، نماز پڑھا، سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، وہ سب الگ ہیں بھائیوں۔ تو کہا اس اعتبار سے اس امت کے مرد اور عورتوں کا درجہ اعلیٰ ہو جائے گا، ساری امتوں پر یہ فائق ہوں گے۔ اور کہا جنت میں 120 صفیں لگیں گی جس میں 80 صفیں امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے، 80 صفوں میں امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ لیکن کب ملیں گی؟ جب آپ سنت کے مطابق ان سارے کام کو انجام دیں گے، لاپرواہی سے دور اور کمزوری سے دور، بزدلی سے دور ہوتے ہوئے ان مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، جس نے 40 دن تک تکبیر اولی سے ہر نماز کو پڑھ لیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مرد ہوں یا عورت، پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے، حافظ اور قاری اور عالموں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو، ایک ایک فرد کو اور ایک ایک مسلمان کو اور ایک ایک مسلمان عورتوں کو یہ بات بتلا دی گئی کہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، یعنی جب مؤذن اقامت کہے آپ اس مسجد میں حاضر ہوں، کہا 2 خوشخبری اللہ عز و جل کی طرف سے، ایک ہی جب تک زندہ رہے گا تب تک منافق نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسلاف کہتے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ شعبان کے آخری عشرے میں اہتمام کرنا شروع کر دے آدمی اور اس کے بعد رمضان کا پورا مہینہ کر لے، 40 دن تک یہ فضیلت وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسلاف کہتے ہیں کہ اگر یہ 40 دن تک اس نے اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ اس کی لائف میں اہتمام بڑھتا جائے گا، وہ فضیلتیں حاصل کرتا جائے گا، وہ نیکیاں حاصل کرتا جائے گا، اس کے درجات بڑھتے جائیں گے اور اس کا مقام بڑھتا جائے گا، اللہ کا وہ تقرب حاصل کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں اس میں اہتمام کیجئے، ایک بھی رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ لیکن آج صورتحال جو ہے کہ رمضان کے مہینے میں عشاء چھوٹتی ہے، تراویح چھوٹتی ہے، وتر چھوٹتی ہے، گھروں میں موجود ہیں، کارخانوں میں موجود ہیں۔ لاہے عمل بنائیے کہ اس وقت یہ نماز پڑھنی ہے، اس وقت تلاوت کرنی ہے، اس وقت کام کرنا ہے، 11 مہینے خوب جم کے کرنا ہے، ایک مہینہ انشاءاللہ بزنس ایمان کا کرنا ہے، نیکی کا کرنا ہے، اسلام کے تعلق سے کرنا ہے اور جنت میں فلیٹ لینا ہے، اللہ کیا گھر بنانا ہے۔ یہ عارضی گھر ہے، وہاں کا گھر دائمی ہے، اس لیے اہتمام کیجئے۔ مردوں سے بھی خطاب ہے، عورتوں سے بھی خطاب ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے اور شروع کیجئے۔ الحمدللہ اگر کوئی بچہ آپ کے یہاں عالم ہے اور حافظ ہے
تو اسے اہتمام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ لڑکے اور لڑکیاں دے تو عالم بناؤ, سب سے پہلے دین کا ڈاکٹر بناؤ, دین کا انجینئر بناؤ, تاکہ یہ فضیلت آپ کو بھی ملے, اس لیے کہ آپ نے انہیں پڑھایا اور لکھایا, صحیح تربیت کی, انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ اس ماہ مبارک میں کوئی بھی رکعت نہ چھوڑنے پائے. مومن کا سب سے عظیم سرمایہ یہی ہے. لیکن صورتحال جو ہے آپ کے سامنے بھائیوں, اس لیے کہ ایک شخص اگر وہ ہے امام تو انشاءاللہ اس فضیلت کو اس قیمتی مہینے میں اور قیمتی اوقات میں اور قیمتی سیکنڈ میں اور قیمتی لمحات میں حاصل کرتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے تو اس لیے قرآن اگر حافظ پڑھتا ہے آپ کے اوپر بھی ضروری ہے آپ بھی اس ماہ مبارک میں قرآن کی کچھ صورتیں حفظ کریں. مردوں سے خطاب ہے, عورتوں سے خطاب ہے, نوجوانوں سے خطاب ہے, کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے اور طلبہ اور طالبات سے خطاب ہے. قرآن کا حصہ حفظ کیجئے, نبوی دعاؤں کو پڑھیے, لاؤ لعب میں نہیں, لیکن کہا شہر الاکل والنوم. آج کا مسلمان, آج کا عورت, یہ ساری چیزیں اس کو کھانے کا مہینہ, سونے کا مہینہ بنا دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں فجر میں سوتا ہوں تو مغرب میں اٹھتا ہوں, یہ منحوسیت ہے, بد نصیبی ہے. اللہ کی قسم, اصل آپ کہتے تھے ضرورت کے تحت سویا جائے, ضرورت سے زیادہ نہیں, بس اتنا کہ اچھی طریقے سے آپ کو کبھی تکلیف نہ ہو. یہ نہیں کہ پورا مہینہ لاؤ لعب میں, سونے میں اور کھانے میں. اور جو صورتحال گھروں کی آپ دیکھتے ہیں, عورتیں کچن میں وہ کرتی ہیں, افطار کرتی ہیں کھڑے کھڑے, اتنا کھانا, اتنی افطاری پکتی ہے کہ وہ کھڑے کھڑے, اور مرد کھاتے کھاتے تھکتے ہیں, عورتیں پکاتے پکاتے تھکتی ہیں, ڈشیں بنتی ہیں اور ساری چیزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اصل کیا کام تھا؟ اصل عبادت کا تعلق تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے 3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے, کہ سارے کھانے تھے. کھانا کھائیے, اس سے منع نہیں ہے, لیکن اتنا نہ کھائیے جو شریعت کے حدود کو آپ کے راز کر جائے, اصل مقصد فوت ہو جائے. اور یہ ساری چیزیں ہیں, جب آدمی کھاتا ہے تو اس کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے. اس لیے عورتوں کو بھی کہا گیا افطاری کے جو دعا مانگی جائے اس کا اہتمام عورتیں بھی کریں. لیکن آپ دیکھیں عورتوں اس سے بہت زیادہ دور ہیں, غافل ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اچھے اچھے قسم کے سے افطاری پکا دی جائے ہمارا حق ادا ہو گیا. کبھی نہیں ہو سکتا. تلاوت انہیں بھی کرنی ہے, تلاوت انہیں بھی کرنی ہے, دعا انہیں بھی مانگنا ہے, ان کو بھی موت آئے گی, انہیں بھی اپنی قبر میں سونا ہے, اس کی تیاری انہیں بھی کرنی ہے. اس لیے مردوں سے خطاب, نوجوانوں سے خطاب, دعا کا اہتمام کیجئے. جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا روزے کا ذکر کیا, اس کے فوراً بعد کہا دعا بھی کرنا اس ماہ مبارک میں کثرت سے. روئیے, گڑ گڑائیے, اور خصوصاً 30 مقامات دعا کے ہیں جس میں سے سجدے کی دعا سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس کے بعد سحری کے وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, وہ لوگ سحری کے وقت دعا کرتے ہیں. اٹھیے رمضان کے مہینے میں, اگر آپ نے تراویح پڑھ لی ہے اور وہ پڑھ لیا, وتر پڑھ لیا, تب بھی 2 رکعت 4 رکعت پڑھیے اور اللہ سے روئیے, اور اس وقت دعا کا اہتمام ضرور کیجئے. اس لیے کہ سب سے زیادہ دعا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ نازل ہوتا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا, اللہ تبارک تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں سال بھر آتا ہے, اور رمضان کے مہینے میں تو اور خصوصی طور پر. اس لیے اس وقت دعا کیجئے. دعا کا اہتمام پورے گھر کے ایک ایک فرد کریں, مرد بھی کریں, عورتیں بھی کریں, بچے بھی کریں, بچیاں بھی کریں, سب لوگ دعا کا اہتمام کریں. اور اس مہینے میں نماز کی اول وقت میں پڑھیں. ایسا نہیں کہ سحری کی تیاری ہے یا اس کے افطاری کی تیاری ہے, ظہر کو عصر میں پڑھا جا رہا ہے اور عصر کو مغرب میں پڑھا جا رہا ہے اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں. عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں جوڑیے, وہ بھی ثواب حاصل کریں. حقائق ہر پر 10 نیکی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. لیکن رمضان کے مہینے میں 700 نیکیاں ہوتی ہیں, رمضان کے مہینے میں 700 نیکیاں ہوتی ہیں. اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے. ایک عمل اگر 1 پیسہ خرچ کرتے ہیں 700 پیسوں کے برابر, اور اگر ایک طریقے سے آپ اس پر عمل کرتے ہیں, ایک آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں 700 آدمیوں کے کھانے کے برابر ملتا ہے. اس لیے خاص طور سے اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اپنی ماں اور بہنوں کو بتلایا جائے کہ آپ کو بھی تلاوت کرنی ہے, اور مغرب سے آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے پوری افطاری تیار ہو جائے, آپ اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں دسترخوان پر. قسم قسم کی نعمتیں موجود ہیں, لیکن پورا گھر دعا کرے, اس کا اہتمام کرے, اس میں تساہلی نہ برتیں, اس سے دوری نہ اختیار کریں. بلکہ یہ بات بتلا دی گئی کہ امت کے تمام لوگوں کو دعا کرنی. تو رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے. آخری باتیں کچھ کہہ کے میں بھائیو مکمل کروں. ہر عبادت کے لیے نیت ہے, اور آپ صحیح بخاری کی پہلی جو حدیث جوڑیں گے اس میں انما الاعمال بالنیات,
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، نیت ہے لیکن نیت دل سے ہے، زبان سے نیت بدعت ہے، زبان سے نیت بدعت ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ نماز سے پہلے کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز منہ میرا کعبہ طرف شریف کے، پیچھے اس امام کے، دائیں عبد الرحمن بائیں عبداللہ، پیچھے عبد السالم، آگے امام صاحب، اس کے اوپر چھت، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کے اوپر اللہ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں بھائیو۔ کیوں غلط ہیں؟ اس اعتبار سے کہ نیت اردو میں کی جاتی ہے اور نماز پوری عربی میں پڑھی جاتی ہے، تو اردو تو امام الانبیاء کو آتی نہیں تھی، گویا کہ چور دروازے سے لایا گیا۔ اور میں کہتا ہوں اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے اہل الحدیثوں کے ہاں صرف قرآن و سنت ہے، ہم زبان سے نیت کبھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور اہل الحدیث کو چھوڑ کر سارے لوگوں کے ہاں یہ باقاعدہ سکھلایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو کہا گیا کہ آپ کو نیت کرنی ہے، ایک کسی کا قول ہے، حدیث نہیں ہے۔ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ایک قول پڑھا جاتا ہے، اور مسجد کا امام جو ہوتا ہے یا مؤذن ہوتا ہے وہ اس بدعت کو رمضان کے مہینے میں بڑا فروغ دیتا ہے، بڑی طاقت لگاتا ہے کہ کہیں یہ بدعت مٹ نہ جائے۔ یہ کسی کا قول ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، سن لیجئے۔ وہ دوسرے ڈپلیکیٹ بنا دیا، اب لوگ کہتے ہیں بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں نے نیت کی کل کے روزے کی۔ الیوم کا مطلب آج، ٹوڈے آج، یسٹرڈے کل، تو بِصَوْمِ غَدٍ کا مطلب ہوتا کل۔ تو کہا جب بدعت آدمی اختیار کرتا ہے تو اس کی عقل مار دی جاتی ہے، جب وہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں عمل نہیں کرتا تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو کہا سارے علماء جو مفتی اور کیا کیا ہیں وہ اس کی تلقین بھی نہیں کرتے اور اس بدعت کو مٹنے بھی نہیں دیتے، وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے سارے لوگوں کو نیت کرا دیا، حالانکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور رمضان کا مہینہ شروع ہوا یا اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھیں گے، سحری کھاتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، یہ سب سے بڑی نیت ہے، زبان سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سحری میں دودھ روٹی اور مٹھائیاں اور سوئیاں سب کھاتا ہوں روزہ رکھنے کے لیے، یہ سب ضرورت کیا ہے؟ بدعت ہے بھائیو۔ اسی طریقے سے نماز سے پہلے جو لوگ نیت کرتے ہیں ہمیشہ وہ بھی بدعت ہے۔ بدعت ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ پوری نماز عربی میں اور نیت اردو میں، یہ سب ساری چیزیں ہیں، اسی سے پتہ لگائیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن و سنت کے متبع، ہم کو اس بات کی وہ دی گئی۔ اور بہت سے لوگ افطاری سے پہلے بھی پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وبک توکلت وآمنت، کیا کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ کرنا ہے، افطاری کر لینی۔ امام الانبیاء کا جو صحیح حکم تھا، جو صحیح سنت ہے، وہ آپ بسم اللہ کرتے اور افطار کر لیتے۔ اور یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایک بدعت اور ہے، 5 منٹ اہتمام، اللہ پر بھی توکل نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی توکل نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا میری امت اس وقت تک کامیاب رہے گی اور کامران رہے گی جب تک 2 چیزوں پر مستقل طور پر عمل کرتی رہے گی، سحری میں تاخیر سے، افطار میں جلدی کرے گی۔ جلدی کا مطلب ٹائم ہوا کچھ انتظار نہیں، فوراً کرنا ہے، فوراً کرنا، کچھ انتظار نہیں کہ 5 منٹ بعد اذان دیں گے۔ اور بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بعض جگہ کہ اہل حدیث بدعت پھیلا رہے ہیں، یہ لوگوں کا روزہ خراب کریں۔ ہم سنت کو زندہ کرتے ہیں، ہم اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اہل الحدیث نہ ہوتے بہت سی سنتیں مٹ جاتی، بہت سی سنتیں، بدعتیں فروغ پاتی ہیں۔ اہل الحدیث جماعت ہے جو علماء اور عوام سب اس کا کلا کما کرتے ہیں۔ شرک نہیں چلے گا قیامت کی صبح تک، جب تک ہم زندہ ہیں، ہر چیز کا دلیل پیش کرتے رہیں گے اور اس سے تمام مسلیوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو کہا جیسے وقت ہو جائے فوراً کر لیا جائے، اور افطار سحری تاخیر سے کی جائے، یہ بھی اتنی تاخیر نہ ہو کہ اذان ہونے لگے پھر ہم بیٹھے بھی ہیں، اس سے 10 منٹ 50 آیتوں کا وہ وقفہ ہو، جتنی دیر میں آدمی 50 آیت پڑھ لو اتنی دیر میں، کہا صحابہ کہتے تھے کہ اتنی وہ ہوتی تھی۔ تو آپ بالکل لاسٹ میں سحری کریں، وقت 5 منٹ پہلے کر لیں تاکہ تیاری پوری ہو جائے، اور جیسے وقت ہو فوراً افطار کر لیں۔ افطاری میں خصوصی طور پر اللہ کے پیارے پیغمبر یا تو کھجور لیتے تھے، آگ پر پکی ہوئی چیز کا اہتمام، آپ پہلا لقمہ نہیں اٹھاتے تھے، پہلا لقمہ کھجور ہے یا تو اس ایک چھوارا آتا ہے وہ ہے، اور اگر وہ سب نہیں ہے تو پانی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نمک لے لیجئے، نمک ومک کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، عوام خوب پھیلاتی ہے اپنی طرف سے، فتویٰ جو دے دیتے ہیں نا وہ خوب پھیلتا بھی ہے،
بدعت اتنا پھیلتی ہے کہ پوچھئے نہ، اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں، خالی کہنے کی، لیکن سنت کے لیے طاقت لگانی پڑتی تب بھی وہ نہیں پھیلتی۔ جس پر ثواب ہے، جس پر نیکی ہے، جس پر اللہ کا قرب ہے، وہ چیز بہت کم پھیلتی ہے، اور جو بدعت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ تو بھائیو اس کا بھی اہتمام کیا جائے، نماز کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، اور اسی طریقے سے دعا کا اہتمام۔ اور آخری بات، ایک صحابی رسول سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، 30 سال ابھی ان کی عمر نہیں ہوتی، کچھ باقی تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا، اور کہاں 36 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنا عمر انہوں نے پائی؟ زیادہ زیادہ 6 سال میں کچھ مہینے کم ہیں۔ اہتز العرش عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنا اعلیٰ بنایا تھا کہ ان کے جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ان کے استقبال میں جھوم اٹھا، اور کہا 6 سال کی عمر میں انہوں نے اتنا کام کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور 70,000 فرشتے انہی کے جنازے کی نماز میں آئے تھے۔ آج ہم 70 سال تک پڑھتے ہیں لیکن کوئی کمالات، نہ تقویٰ بڑھتا ہے، نہ دینداری بڑھتی ہے، نہ گھروں کا ماحول چینج ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے مسلمانوں، یہ رسمی باتیں چھوڑیے، حقیقی طور پر عمل کیجئے کہ 6 سال میں انقلاب آ گیا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہلتا جھوم جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو اس کا بھی اہتمام کریں، بدعات سے کلی طور پر دور رہیں، اور خاص طور سے کسی کا میسج ہو جب نہ پڑھیں، رمضان مہینہ لگ جائے، انٹرنیٹ سے، وائی فائی سے، ان ساری چیزوں سے دوری اختیار کیجئے، رب کا قرآن خوب پڑھیے، اور خاص طور سے بھائیو میں کہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن کا کچھ حصہ حفظ کیجئے، نبوی دعاؤں کو حفظ کیجئے انشاءاللہ۔ میں نے کہا تھا کہ حسن المسلم کے جو مؤلف ہیں ان 48 بچے تھے، جس میں 24 بچے اور بچیاں حافظ قرآن تھے، اتنا بڑا کام کیا۔ تو رمضان کا مہینہ اسپیشل طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیا، سوئیے نہیں، ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھیے، کچھ سورتیں حفظ کیجئے، 3 ہی آیت یاد کیجئے، لیکن اس کا اہتمام کیجئے اور اچھی طریقے سے رمضان گزاریے۔ کہا رمضان روزہ آنکھ کا بھی ہے، دماغ کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، پیر کا بھی ہے، دل کا بھی ہے۔ کہا کوئی بری چیز نہ سوچئے اور کوئی پلاننگ نہ بنائیے اور حسد نہ کیجئے، اس کو پاک صاف رکھیے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے یدخل علیکم الآن، کہا ابھی ایک شخص آئے گا اس دروازے سے جنتی، جس کو دیکھنا وہ جنتی دیکھ لے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی رسول معاذ رضی اللہ عنہ آ گئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ہاتھ میں جوتا ہے بائیں ہاتھ میں اور ایک ڈنڈا ہے، اور آ گئے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا کہ جنتی شخص جس کو دیکھنا وہ دیکھ لے، آپ کے تعلق سے کہا، اور پورے صحابہ بیٹھے مجلس میں کہا ہے۔ تو کہا کہ ایک صحابی رسول پیچھے چلے، ان کے گھر چلے گئے، اور کہا کہ 3 دن رہے، کہا سیکھ لوں وہ خوبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی وہ چیز کہہ دیں کہ یہ جنتی شخص جس کو دیکھنا ان کو دیکھ لے۔ جب 3 دن ہو گئے چلنے کے، کہا کس لیے آئے تھے؟ کہا میں آیا تھا کہ آپ کیا کام کرتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سارے صحابہ کے سامنے آپ کو جنتی شخص کہہ دیا کہ جس کو دیکھنا۔ کہا تو کچھ پایا میرے اندر؟ کہا کچھ نہیں پایا، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں خوبیاں آپ کے اندر بھی ہیں۔ کہا اس دل کو میں روزانہ کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا ہوں، جب سوتا ہوں یہ دل پاک صاف رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا چاہے جتنی نماز پڑھ لیجئے، آخری بات کہوں بھائیو، کہا چاہے جتنی عبادت کر لو، روزہ رکھ لو، اگر رشتہ داروں میں آپ سے دشمنی ہے اور آپ نے ان سے صلح نہیں کیا، کہا ساری عبادت معلق رہے گی، ساری عبادت معلق رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو فرصت دے دو اور ان کو اور زیادہ وقفہ دے دو، اگر یہ صلح کر لیتے ہیں تو سارے اعمال قبول، نہیں پورے سال سجدہ کرتے رہیں سب معلق ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے سب کچھ جوڑ دیجئے، سب کو جوڑیے، توڑیے نہیں، دوریوں کو قربتوں میں تبدیل کیجئے، تب انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ مبارک کے ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔